بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور حروف مستعلیہ کو ہم نے یاد کیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 2 میں حرکات کے بارے میں جانیں گے۔ حرکات کسے کہتے ہیں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل جانیں گے۔ اس سیریز میں ہم انشاءاللہ تعالی تمام قواعد جو قاعدے میں ہوتے ہیں ان کو کور کریں گے۔ جس کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو قواعد کے اعتبار سے تو وہ اس سیریز کو جوائن کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی کنفیوژن دور ہو جائیں گی اور قاعدہ پڑھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 2 اپنا حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، زبر ریڈ لائن کے اوپر ہے، تو کسی بھی حرکت کے اوپر اگر یہ سائن ہوگا تو ہم اسے زبر پڑھیں گے، لیکن یہی سائن جب کسی الف ہو، با ہو، تا ہو، یا ہو، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کے نیچے ہوگا تو زیر پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر ہوگا تو پیش پڑھیں گے۔ یہ سائن آپ نے یاد رکھنا ہے، صرف فرق اتنا ہوگا کہ یہ اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اب جب یہ اوپر آئے گا تو زبر پڑھنا ہے، لیکن جب یہ نیچے آئے گا تو یہ زیر پڑھا جائے گا۔ اور جب یہ دیکھیں آپ، یہ سائن ہوگا تو پھر ہم اس کو پیش پڑھیں گے۔ یہ پیش جو ہے یہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ سائن جو ہیں ان میں سے کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتے ہیں۔ یہ سائن آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اگر یہ سائن اوپر ہے تو زبر پڑھیں گے، اگر نیچے ہے تو زیر پڑھیں گے، اور پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی حرف ہو الف سے لے کر یا تک، الف، با، تا، ثا، کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش، تو ہم اسے متحرک کہیں گے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اب یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ الف پر جب بھی زبر زیر پیش آئے گا تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، اسے الف نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الف اب الف نہیں رہا، بلکہ وہ حمزہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، الف پر جب بھی زبر زیر پیش آئے گا تو اسے حمزہ پڑھا جائے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا۔ را پر جب بھی زبر یا پیش ہوگا تو را موٹا پڑھا جائے گا، اور را پر جب زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ آج ہم نے حرکات کے بارے میں سیکھا، اور پچھلے لیسن میں ہم نے حروف مستعلیہ یاد کیے تھے، تو حروف مستعلیہ اور حرکات دونوں کو اچھے سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔